السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان، ہندوستان اور کشمیری حریت پسندوں کے درمیان مقبوضہ کشمیر کی ملکیت کا تنازع ہے۔ یہ مسئلہ تقسیم ہندوستان و پاکستان سے چلا آ رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ سن 1947، دوسری سن 1965 اور تیسری سن 1971 میں لڑی گئی۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی سرحد، جسے لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس میں اکثر پاکستانی شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے۔ عالمی سطح پر جو مسائل اس وقت دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ ہیں، ان میں بلا شبہ کشمیر صف اول کا مسئلہ ہے۔ بھارت کے ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان کا دفاعی طور پر ایٹمی قوت بننا کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اس حساس خطہ میں جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تحریک پاکستان عروج پر تھی تو پاکستان کے نام کاف کا حرف کشمیر کے لیے تھا۔ یہ خطہ جنت نظیر ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ مذہبی خونی رشتوں، تجارتی روابط، بہتے دریاؤں، آبی رشتے پاکستان اور کشمیر کے خطے کو باہم مربوط اور منسلک کرتے ہیں۔ 3 جون سن 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت بھی پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق ناگزیر تھا۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر، مسئلہ کشمیر کی ابتدا، اور یہ تاریخ بھی کہلا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریے پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت جموں کشمیر برطانوی راج کے قبضے میں ایک ریاست تھی۔ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان، اور جہاں ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دیے گئے۔ کشمیر میں اکثریتی آبادی تو مسلمان تھی، لیکن یہاں کا حکمران ایک ہندو ڈوگرا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اس ریاست کا الحاق ہو جائے۔ الحاق مطلب شامل۔ لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کو مسترد کر دیا، کیونکہ کشمیر میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ آج بھی کشمیر میں مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہندو ڈوگرا حکمران تھا جو بھارت سے الحاق کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ بھارت کا حصہ ہے۔ آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، اس لیے پاکستان کا مطالبہ اور کشمیر میں رہنے والے شہریوں کا مطالبہ جائز سمجھا جاتا ہے کہ ان کو الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا ہے، لیکن بھارت اپنی جارحانہ تسلط کو ثابت کرتے ہوئے اس خواہش کو مسترد کرتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا حکمران بھارت سے الحاق کا خواہش مند تھا۔ اس نے عوام کی خواہشات کے برعکس مطلب خلاف کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کروا دیا۔ تسلط زبردستی قبضے کو کہتے ہیں۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کشمیر کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت اور جموں کشمیر پر اس کا اعلامیہ۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ بھارت کا حصہ ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے،
جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے راجا کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے، اور یہی جمہوریت ہے۔ سلامتی کونسل کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والا دوسرا بڑا ادارہ ہے جو دنیا میں امن و سلامتی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے رکن ممالک کی تعداد 15 ہوتی ہے، جن میں 5 مستقل اراکین ہیں۔ ان مستقل اراکین کو حق تنسیق حاصل ہے، جس کی روح سے زیادہ اکثریت ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ 5 مستقل اراکین اس پر متفق ہوں، ورنہ اس پر رائے شماری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے اختیارات اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیان کردہ ہیں اور انہیں سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ اختیارات کا استعمال قیام امن کی کارروائیوں کے لیے، بین الاقوامی پابندیوں کے قیام اور فوجی کارروائی کی اجازت کے لیے کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا ہے، لیکن آج تک اس پر کوئی خاطر خواہ اقدام عمل میں نہیں لائے گئے۔ سلامتی کونسل نے سن 1949 میں ایک قرارداد کے ذریعے سے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ اس قرارداد کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے اپنے اعلامیے میں پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا۔ استصواب رائے مطلب رائے کا درست استعمال، رائے پوچھنا، رائے لینا، صلاح لینا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے کشمیر میں مقررہ تاریخ کو جنگ بند ہو گئی، اور جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ جنگوں کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہی کشمیر کے معاملے پر ہوئی تھی سن 1947 میں، اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول تشکیل پائی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے بھارت کے واویلا پر عارضی جنگ بندی سن 1948 میں اس وعدے پر کرائی کہ کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائی جائے گی تاکہ کشمیری عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ بھارت سے الحاق چاہتے ہیں یا پاکستان سے۔ مگر افسوس کہ یہ ادارہ 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے اس وعدے پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ بھارت کا استصواب رائے سے انکار۔ ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنی زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن اس معاملے میں بھارت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور وہ ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تمام عہدوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا، وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس طرح صورتحال قابو میں لانے کے لیے بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کی آمد۔ سلامتی کونسل نے اپنی منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد کرانے کے لیے کئی کوششیں کیں تاکہ بھارت کو استصواب رائے پر آمادہ کیا جا سکے، جس کو خود بھارت تسلیم کر چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے سن 1957 میں اقوام متحدہ نے ایک نمائندے کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی غرض سے بھارت اور پاکستان بھیجا۔ سلامتی کونسل کے اس نمائندے کو پاکستان نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی،
لیکن بھارت نے قرارداد پر عمل درآمد کے سلسلے میں کسی قسم کے تعاون سے صاف انکار کر دیا۔ وہ آج تک سلامتی کونسل کی کسی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا ہے جو اس نے سلامتی کونسل اور کشمیر کے عوام سے کیا تھا، اور آئے دن وہ کوئی نہ کوئی اپنا جارحانہ اقدام اٹھاتا رہتا ہے اور کشمیر کے عوام کو تشدد کا نشانہ بناتا رہتا ہے، اور یہ بات کسی عالمی میڈیا سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ زیر نظر تصویر میں آپ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال: مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ حل طلب تنازع ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے مابین کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد، جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس میں اکثر شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اب بھی جوں کا توں ہے، جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل ناگزیر ہے۔ یاران نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ مسئلہ کشمیر تفصیلی سوالات میں جامع نوٹ کی صورت میں آتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ مکمل چیپٹر اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، اور مضمون کو پراثر بنانے کے لیے آپ آخر میں یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر کچھ مختصر سوالات بھی بتاتی چلوں۔ تقسیم پاکستان کے وقت کشمیر کے حکمران کا نام بتائیے۔ تو تقسیم پاکستان کے وقت کشمیر کے حکمران کا نام ہندو ڈوگرا تھا۔ کیا کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق حاصل ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنا نمائندہ کس سن میں پاک بھارت بھیجا؟ اقوام متحدہ نے اپنا نمائندہ سن 1957 میں پاک بھارت میں بھیجا تھا تاکہ وہ مسئلہ کشمیر کا جائزہ لے سکے۔ لائن آف کنٹرول کسے کہا جاتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد، جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اب جسے کو کاٹ کر آپ کو کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔